اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدک ونستعینک یا ذا الجود والنعم یا ذا الفضل والکرم یا عالم السر والہمم یا خالق اللوح والقلم یا رب البیت والحرم الصلاۃ والسلام علی النبی الامی المکی المدنی التجلی التام والمجل الاتم مالک الحدوث سلطان القدم ابی العقول والنفوس والبشر وهو علۃ العلل ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وعلی ابن عمہ ووارث علمہ وخلیفته سید الاولیاء والوصیین امیر المؤمنین وعلی السیدۃ المعصومۃ الجلیلہ التي هي جوهرة القدس من الكنز الخفي بدت فابدت عالیات الأحرف أم أئمة الغر بل أم أبيها سيما بقية الله الأعظم في الأراضين روح له الفداء وأرواح العالمين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا صلوات بر محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ایام عید ہیں اور ہم اس مناسبت سے مبارکباد عرض کرتے ہیں مولا کی خدمت میں، اور آپ مومنین کو بھی مبارکباد عرض کرتے ہیں، اور اجتماع ہے، مومنین حاضر ہیں۔ سب سے پہلے مرحومین کو یاد کرتے ہیں، آپ کے مرحومین کے لیے اور آغا علی رضا کے مرحومین کے لیے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ سورہ توحید پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اللہم بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، خصوصاً اغفر لمرحومی ہؤلاء الجالسین وہذہ الدار واحشرہم علی ائمۃ الابرار بفضلک ورحمتک یا ارحم الراحمین۔ صلوات بر محمد وعلی اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ 17 ربیع الاول کو وہ مقدس دن ہے جس کی عظمتیں اس لحاظ سے دو چند اور بہت زیادہ ہیں کہ اس دن میں خداوند عظیم کا یہ خاص بندوبست ہے کہ پیغمبر اکرم کا بھی انتخاب ہوا دنیا میں بھیجنے کے لیے، تو 17 ربیع الاول کا، اور امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ اسی تاریخ کو خداوند عظیم نے یہ انتخاب فرمایا کہ حضرت بھی اسی تاریخ کو دنیا میں تشریف لائیں۔ یہ مناسبت دونوں ہستیوں کی اس لحاظ سے ہے کہ پیغمبر وہ ہیں جنہوں نے دین پہنچایا ہے، اور صادق آل محمد وہ ہیں جنہوں نے دین کو پھیلایا ہے، شریعت کو۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ یہ شریعت اگر کھول کر کے لوگوں کو بیان کی ہے تو صادق آل محمد نے بیان کی ہے۔ آپ سے جو روایات احکام کے بارے میں ہے، دین اور شریعت کے بارے میں ہے، وہ ہزاروں کی تعداد میں روایات موجود ہیں۔ یہ موقع تو پاک پیغمبر کو نہیں ملا۔ پاک پیغمبر کی زندگی حیات طیبہ کے آخری ایام تک، یہ حج کے احکام جو نازل ہوئے ہیں یہ پاک پیغمبر کی زندگی کے
آخری ایام تھے، لہٰذا سارے احکام شریعت کو کھول کر کے پیغمبر کو بیان کرنا ممکن نہیں تھا، موقع نہیں ملا، لہٰذا یہ ذمہ داری خداوند عظیم نے اوصیاء پیغمبر پہ لگائی ہے، اور اوصیاء پیغمبر میں جس ہستی کو موقع ملا ہے وہ صادق آل محمد ہے۔ آپ دیکھیے کہ کس طرح سے مشکل کر دی گئی تھی معاشرہ میں آل محمد کے لیے کہ حضرت امام حسن علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام، ان ہستیوں سے احکام کے باب میں، شریعت کے باب میں انگلیوں پہ گنی چنی روایات ہیں، اس سے زیادہ روایات نہیں ہیں ان معصومین سے۔ آپ چوتھے امام کو دیکھ لیجئے کس حالت میں زندگی بسر کی ہے، لہٰذا یہ اگر امامت کو موقع ملے تو پھر اسی طرح ہوتا جیسے صادق آل محمد نے شریعت کو بیان کیا ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ لہذا یہ جو نعمت امامت خدا نے انسانیت کو عطا کی ہے نا، یہ ان سے پوچھئے جو محروم ہے نعمت امامت سے، وہ دین کو کہاں سے حاصل کرتے ہیں؟ جن کے پاس یہ نعمت نہیں ہے وہ دین کو کیسے حاصل کرتے ہیں؟ قیاس کے ذریعے سے حاصل کرتے ہیں۔ فقیہ کہتا ہے کہ یہ میرا نظریہ ہے، میں ایسا سمجھتا ہوں۔ وہ جب خدمت امام صادق علیہ السلام میں حاضر ہوتا ہے اور حضرت نے فرمایا کہ میں نے سنا ہے کہ تو دین میں قیاس کرتا ہے اور دین کے احکام کو اپنے قیاس کے ذریعے سے حاصل کرنا چاہتا ہے، تو اس نے کہا کہ جی ابن رسول اللہ، میں دین کے احکام کو اپنی رائے سے اور اپنے قیاس سے سمجھتا ہوں۔ فرمایا اگر تم ہر چیز کا قیاس کر سکتے ہو تو پھر مجھے بتاؤ کہ خداوند عظیم نے سر پہ بال کیوں اگائے ہیں، پیشانی کو خالی کیوں رکھا ہے، پلکوں پہ یہاں پہ ابرو پہ بال کیوں دیے ہیں، نتنوں کا رخ نیچے کیوں کیا ہے، مونچھوں پہ مردوں کو بال کیوں قرار دیا؟ حضرت نے اتنے سوال کیے کہ وہ خاموش ہو گیا۔ اس نے کہا ابن رسول اللہ پتہ نہیں ہے۔ فرمایا اگر تم ہر چیز کا حکم قیاس سے سمجھ سکتے ہو تو پھر بتاؤ نا مجھے قیاس کر کے۔ اول من قاس ابلیس، سب سے پہلے ابلیس ہے جو قیاس کرنے والا ہے۔ شریعت وہ ہے جو حکم خدا ہونا چاہیے، نہ وہ شریعت جو مرضی علماء ہونی چاہیے، ہماری مرضی۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ لہذا یہ نعمت عظمی جو وجود ائمہ اور خصوصاً صادق آل محمد کو چونکہ موقع مل گیا تھا، ایک حکومت کمزور ہو گئی، ختم ہو رہی تھی، اور دوسری حکومت بنو عباس کی نئی قائم ہو رہی تھی، لہٰذا جو ابتدائی دور امامت ہے نا حضرت کا، اس میں حضرت کو موقع ملا، اس کے بعد وہ بھی ختم ہو گیا تھا۔ پھر منصور نے اتنی شدت کی، چونکہ آپ کا دور امامت شروع ہو گیا 114 ہجری سے، آپ کی ولادت مبارک 83 ہجری میں ہوئی، اور دور امامت شروع ہو گیا 114 ہجری جب شہادت ہوئی 5ویں امام کی۔ 114 ہجری سے لے کر کے 136 ہجری تک تھوڑا سا آپ کو موقع ملا، اس میں بھی صفا وغیرہ نے بہت اذیتیں کی آپ کو، لیکن ایک موقع ملا۔ آپ دیکھیے کہ فضا یہ تھی کہ میں نے یہ حدیث بھی پہلے بیان کرتا رہتا ہوں کہ سید الساجدین جب واپس آئے تھے شام سے، ارشاد فرماتے ہیں کہ ما بمکہ و مدینہ 20 رجلا یحبنا اہل البیت، کہ پورے مکہ و مدینہ میں 20 افراد نہیں ہیں جو ہم آل محمد سے محبت کرنے والے ہوں۔ یہ حال ہوا آل محمد کا۔ امامت کو جب موقع ملتا ہے کام کرنے کا تو حضرت جب حدیثیں بیان کرتے ہیں تو مسجد نبوی میں 4000 افراد ہیں جو حدیث صادق آل محمد بیان کر رہے ہیں۔ یہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ حضرت جو ہیں وہ شاگردوں کی تربیت کرتے ہیں، ایسے شاگرد کہ مثلا ابان ابن تغلب سے فرماتے ہیں کہ ابان اجلس فی المسجد و افت للناس انی احب ان یری فی اصحابی مثلک۔ ابان مسجد میں بیٹھو اور لوگوں کو فتویٰ دو، میں چاہتا ہوں کہ میرے اصحاب میں تجھ جیسے افراد ہونے چاہیے۔ یعنی دین آل محمد ائمہ سے سیکھیں اور دنیا کو وہ دین پہنچائیں، یہ راستہ ہے جو ائمہ نے ارشاد فرمایا ہے۔ آج اگر کوئی کہتا ہے کہ ہمیں علماء کی ضرورت نہیں ہے، ہم تقلید کرنا چاہتے ہیں اپنے ائمہ کی، ائمہ کی تقلید نہیں ہوتی ہے، ائمہ کی اطاعت ہوتی ہے۔ خدا نے اطاعت کو واجب قرار دیا ہے ائمہ کے لیے، نہیں۔ اللہم صلی علی
محمد و آل محمد وعجل فرجہم. ایک مرتبہ صلوات پڑھیے, تھوڑا تھوڑا آگے تشریف لائیے گا. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. برائے تاجیل ظہور امام زمان ایک مرتبہ پھر صلوات محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. ائمہ مجتہد نہیں تھے, اجتہاد نہیں کرتے تھے ائمہ. ہم نے عرض کیا ہے ان کے جو مقابل تھے وہ کہتے ہیں کہ ہم اجتہاد کرتے ہیں اور اپنی رائے پیش کرتے ہیں. واضح ہے کہ مجتہد اپنی رائے پیش کرتا ہے. میں یہ سمجھا ہوں آیت سے یا روایت سے, مجتہد یہ کہتا ہے. ائمہ مجتہد نہیں تھے, ائمہ حکم خدا بیان کرتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ عبداللہ ابن ابی یافور آپ کا ایک جوان صحابی, بالکل جوان تھا اور جوانی میں کوئی 33 سال کی عمر میں فوت بھی ہو گیا حضرت کی حیات طیبہ میں. 129 ہجری میں ظاہراً عبداللہ ابن ابی یافور فوت ہو گیا تھا. اس کی وفات پہ حضرت کے کچھ کلمات ہیں کہ اس کے بارے میں حضرت نے کیا ارشاد فرمایا. حضرت نے ارشاد فرمایا کہ جب یہ عبداللہ فوت ہو گیا تو فرمایا کہ اس دور میں میری امامت پر عبداللہ سے زیادہ یقین کرنے والا کوئی نہیں تھا. کیونکہ عبداللہ کہا کرتا تھا ابن رسول اللہ, میرے سامنے آپ انار کے 2 حصے کر دیں اور فرمائیں کہ یہ حصہ حرام ہے اور یہ حلال ہے, تو میرے دل میں ذرہ برابر بھی شبہ پیدا نہیں ہوگا, اس لیے کہ جو آپ فرمائیں گے وہ حکم خدا ہوگا. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. حکم خدا, ائمہ حکم خدا بیان کرتے ہیں, اپنی نظر بیان نہیں کرتے ہیں کہ میری نظر یہ ہے. پیغمبر بھی اسی طرح سے ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. جو رسول تمہیں دے وہ لے لینا, جس سے رسول روکے اس سے رک جانا. کیوں خدا کہہ رہا ہے؟ اس ہستی پہ خداوند عظیم نے اس طرح سے قرار دیا ہے کہ یہ بغیر مرضی خدا کے نہ کچھ کہتے ہیں نہ کسی چیز سے روکتے ہیں. لہٰذا اگر حکم دیں گے تو حکم خدا ہوگا, اگر روکیں تو نہ ہی یہ خدا ہوگی. پیغمبر اس طرح سے, ائمہ اس طرح سے ہے. ہر امام جو حکم بھی بیان کرتا ہے وہ حکم خدا ہے. اسی وجہ سے خداوند عظیم نے اطاعت رسول بھی واجب کی جیسے اپنی اطاعت واجب کی ہے, اطاعت ائمہ بھی واجب کی جیسے رسول کی اطاعت واجب کی ہے خداوند عظیم. اس لیے اللہ اکبر, یا رسول اللہ, یا علی, یا علی, زندہ باد. لہٰذا حضرت نے یہ شاگرد تربیت دی ہے تاکہ لوگوں کو یہ دین پہنچایا جا سکے. وہ ہر شخص کے پاس تو ائمہ نہیں جا سکتے تھے دین کو بیان کرنے کے لیے. لہٰذا یہ ایسے ایسے شاگرد تیار کیے کہ خود ائمہ ان کے وجود پہ فخر کرتے تھے کہ یہ میرے اصحاب میں موجود ہے. شام سے وہ شخص آیا اور حضرت جب حج پہ تشریف لے جاتے تھے, کچھ دن پہلے چلے جاتے تھے حضرت, وہاں پہ خیمہ کوئی ابو قبیس کے پاس لگ جاتا تھا, بڑا سا خیمہ, اور کثرت سے لوگوں کی بھیڑ, ہر مذہب و ملت کے افراد آ رہے ہیں, مسائل آپ سے پوچھ رہے ہیں اور حدیثیں حاصل کر رہے ہیں. شاگرد بھی سب کے سب آپ کے ساتھ, چونکہ درس کا سلسلہ جاری رہتا تھا, لہذا آپ سفر پہ تشریف لے جا رہے ہیں, شاگرد سارے کے سارے ساتھ ہیں. ایک شخص آتا ہے شام سے, آ کر کے کہتا ہے کہ جئتو من شام لاناظرک, میں کچھ علوم کا ماہر ہوں, میں آیا ہوں شام سے آپ کے ساتھ مناظرہ کرنے کے لیے. آپ نے ارشاد فرمایا کیا کیا تم جانتے ہو؟ اس نے کہا کہ میں علوم قرآن کا ماہر ہوں, میں علم عربیہ کا ماہر ہوں, میں علم کلام کا ماہر ہوں, ان سب علوم میں آپ سے مناظرہ کرنا چاہتا ہوں. ایک صحابی یونس بن یعقوب بیٹھا ہوا تھا, یونس سے کہا کہ جاؤ میرے اصحاب میں سے جو ملتا ہے سب کو بلا کر کے لے آؤ, زرارہ کو لے آؤ, ہشام ابن حکم کو لے آؤ, ہشام ابن سالم کو لے آؤ, مومن طاق کو لے آؤ, حمران کو لے آؤ, ابان کو لے آؤ, سب کو بلا کر کے لے آؤ. اس شامی نے کہا کہ میں آپ کے ساتھ مناظرہ کرنے کے لیے آیا ہوں, آپ کے اصحاب کے ساتھ نہیں. فرمایا تم اگر میرے اصحاب پہ غالب آ گئے سمجھنا جعفر صادق پہ غالب آ گئے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. مناظرہ شروع ہوا. سب سے پہلے کہا کہ میں علوم قرآن میں مناظرہ کرنا چاہتا ہوں. آپ نے ابان سے ارشاد فرمایا ابان اس سے مناظرہ کرو. یہ ابان وہ ہستی ہے کہ جس کے میں نے ابھی حدیث سنائی ہے کہ حضرت نے فرمایا مسجد میں بیٹھو, فتویٰ دو,
اور میں چاہتا ہوں کہ میرے اصحاب میں تجھ جیسا شخص نظر آنا چاہیے۔ یہ بھی حضرت کی زندگی میں فوت ہو گئے تھے۔ حضرت کے یہ جملے ہیں، اوجا قلبی موت و ابان، ابان کی موت نے مجھے بہت تکلیف پہنچائی ہے۔ یہ ہیں فقہا۔ حضرت شیخ مفید جب فوت ہوئے تھے نا، امام زمانہ روحی الفیدان ان کی قبر پہ اپنی گشت مبارک سے لکھا تھا، لا صوت النائی بفقدت انہ یوم علی آل رسول عظیم، کاش ہمیں موت کی خبر دینے والے تیری موت کی خبر نہ دیتے۔ یہ دین آل محمد پہ بہت عظیم دن ہے۔ یہ کس لیے؟ چونکہ یہ دین آل محمد کو لوگوں تک پہنچا رہے ہیں، دین آل محمد لوگوں کو سنا رہے ہیں، بتا رہے ہیں ائمہ نے کیا فرمایا ہے۔ لہٰذا ابان اس سے مناظرہ کرو قرآن کے بارے میں۔ مناظرہ شروع ہوا، ابان غالب آ گیا۔ حضرت نے شامی سے پوچھا، بتاؤ ابان کو کیسا پایا؟ اس نے کہا کہ یبن رسول اللہ، میں جواب نہیں دے سکوں جو کچھ ابان نے کہا۔ اس کے بعد علوم عربیہ میں حمران سے ارشاد فرمایا، حمران مناظرہ کرو، حمران غالب آ گیا۔ اس کے بعد کہا توحید میں مناظرہ کرنا ہے، فرمایا مومن طاق تم مناظرہ کرو۔ علم کلام میں مناظرہ کرنا ہے، کیسے معاصر تم مناظرہ کرو۔ ہشام بن سالم تم اس سے گفتگو کرو۔ ہر صحابی سے کہا کہ اس سے گفتگو کرو، ہر صحابی غالب آتا رہا۔ اس کے بعد شامی نے کہا کہ میں آپ کی امامت کے بارے میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے ارشاد فرمایا، ہشام ابن حکم کدھر ہے؟ ہشام کو بلاؤ۔ ایک مرتبہ وہ نوجوان جس کی ابھی داڑھی بھی نہیں آئی، عمر لگتا ہے کچھ 17 سال کے قریب عمر ہوگی، کہا گیا روایت میں کہ ابھی یہ سبز ہو رہی تھی جگہ اس کی داڑھی کے حوالے سے، وہ داخل ہوا۔ حضرت نے دیکھ کر کے فرمایا، مرحبا بناصرنا بلسانہ وقلبہ، کہا کہ مناظرہ کرو، ہشام تمہارے سامنے موجود، میری امامت کے حوالے سے گفتگو کرنا چاہتے ہو، اس سے بات کرو۔ ہشام نے کہا کہ شامی تم سوال کرو گے یا میں سوال کروں؟ شامی نے کہا کہ آپ سوال کرو۔ ہشام نے 4 سوال کیے۔ یہ 4 سوال اگر آپ لوگوں کو یاد ہو جائیں تو امامت کے حوالے سے کوئی آپ پہ غالب نہیں آ سکتا ہے۔ 4 سوال کیے ہشام نے۔ پہلا سوال یہ کیا کہ شامی بتاؤ، خدا اپنے بندوں پہ زیادہ شفقت کرتا ہے یا بندے اپنے آپ پر زیادہ شفیق ہیں؟ کہا خدا زیادہ شفقت کرنے والا۔ دوسرا سوال، اگر خدا زیادہ شفیق ہے تو اس نے حجت تمام کی ہے لوگوں پر یا حجت تمام نہیں کی ہے؟ واضح ہے حجت اس کو کرنی چاہیے چونکہ وہ شفیق ہے، وہ ایسا کام کرے کہ بندے جہنم میں نہ جائیں، جنت میں جائیں، راہ خدا پر چلے، ایسا کام کرنا چاہیے۔ حجت تمام کی ہے یا نہیں؟ شامی نے کہا بالکل کی ہے۔ تیسرا سوال، بتاؤ وہ حجت کون سی ہے؟ اس نے کہا کتاب اور سنت، کتاب خدا اور سنت پیغمبر، یہ وہ حجت ہے جو خدا نے تمام کی ہے۔ چوتھا سوال جناب ہشام نے کیا کہ بتاؤ اگر حجت خدا نے تمام کر دی ہے تو اختلاف مسلمانوں میں پایا جاتا ہے یا ختم ہو گیا ہے؟ شامی دیکھیں آپ، چوتھے سوال میں شامی کو ایسی جگہ پہ لا کھڑا کیا کہ شامی نہیں کہہ سکتا کہ اختلاف ہے، نہ ہی کہہ سکتا ہے کہ اختلاف نہیں ہے، کیونکہ اگر کہے اختلاف نہیں ہے تو تم شام سے یہاں تک کس لیے آئے ہو؟ اگر اختلاف نہیں تھا تو اختلاف ہے تو تبھی تو آئے ہو نا سوال کرنے کے لیے، اور اگر کہتے ہو کہ اختلاف نہیں ہے تو غلط کہتے ہو۔ خوب، اگر اختلاف ہے تو اس کا مطلب ہے یہ حجت تمام نہیں ہے جو تم کہہ رہے ہو، چونکہ حجت تمام تو وہ ہے جس کے ہونے کے بعد پھر کوئی اختلاف باقی نہ رہے اگر حجت ہے تو۔ شامی خاموش۔ حضرت نے فرمایا بتاؤ شامی جواب دو۔ اس نے کہا کچھ نہیں کہہ سکتا ہوں، نہ انکار کر سکتا ہوں نہ اقرار کر سکتا ہوں۔ خاموش ہو گیا۔ شامی نے کہا ہشام میں آپ سے سوال کرتا ہوں۔ کہا پوچھو۔ شامی نے بیان ہی یہی سوال کیا ہشام سے، کہا حجت تمام ہو گئی؟ ہاں ہو گئی۔ وہ کون سی حجت ہے جو تمام ہو گئی؟ فرمایا یہ جو تمہارے سامنے ہستی تشریف فرما ہے نا، یہی حجت خدا ہے جو بندوں پر تمام کر دی ہے خدا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ شامی نے کہا
تم نے میرے لیے راستہ بند کر دیا ہے، لہٰذا میری ذمہ داری بنتی ہے کہ میں اب حضرت کی طرف رخ کروں اور حضرت سے سوال کروں۔ امام نے ارشاد فرمایا، شامی میں تمہیں بتا سکتا ہوں کہ تم کس دن شام سے نکلے تھے، میں تمہیں بتا سکتا ہوں کہ کتنے دن تم سفر میں رہے، میں تمہیں بتا سکتا ہوں کہ تم کہاں کہاں سے گزرے، میں تمہیں بتا سکتا ہوں کہ کون کون تمہارے پاس سے گزرا تھا۔ یہ امامت ہے۔ یا علی یا علی۔ شامی نے کہا کہ گویا آپ مجھے بتانا چاہتے تھے کہ آپ کے شاگرد کتنے بڑے عالم ہیں۔ فرمایا بالکل، میں تمہیں یہ بتانا چاہتا تھا۔ شامی جو آیا تھا مناظرہ کرنے کے لیے اور مغلوب کرنے کے لیے، کہتا ہے اجعلنی من شیعتک وعلمنی، مجھے اپنے شیعہ بنائیے اور اپنا علم عطا کریے مجھے۔ یا علی یا علی یا علی۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج، یہ حجت الہیہ ہے۔ خداوند عظیم نے یہ ہستیاں جو آپ کو عطا کی ہیں، اس پہ شکر خدا کرنا چاہیے کہ یہ سلسلہ معصومین، کونوا مع الصادقین، خدا کہتا ہے آپ کی ذمہ داری ہے مومنین، صادقین کی معیت میں ہو جانا، صادقین کی ہمراہی میں ہونا آپ کی ذمہ داری ہے۔ ان میں سے ہر ہستی صدق کے اسی معیار پر باقی ہے جس معیار پر پیغمبر اکرم تھے صدق کے لحاظ سے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی یا علی۔ ائمہ طاہرین میں سے شیخ الائمہ فرمایا گیا، یعنی عمر مبارک طولانی ترین سب ائمہ سے 65 سال عمر مبارک، 83 سے لے کر کے 148 ہجری تک یہ آپ کی عمر مبارک ہے۔ اور پھر 136 ہجری سے جب منصور آ گیا نا خلافت کے اوپر، تو پھر اس نے بہت اذیتیں کی۔ یہ دور جو آپ کا ہے یہ بہت تکلیفوں میں گزرا ہے، 136 ہجری سے 148 ہجری تک۔ اسی دور میں منصور نے جو ہے وہ مدینہ کے حاکم کو حکم دیا تھا کہ گھر جلا دو اور گھر سے نکلنے نہ دینا امام صادق علیہ السلام۔ حسن ابن زید حاکم مدینہ تھا، اس نے گھر کو آگ لگائی، دہلیز تک یعنی صحن تک، ڈیوڑی تک آگ لگا دی تھی۔ آپ جلتے ہوئے شعلوں سے نکلے اور یہ فرما رہے تھے، انا ابن اعراق الثری انا ابن ابراہیم الخلیل، میں اسماعیل کا بیٹا ہوں، میں ابراہیم خلیل کا بیٹا ہوں جس پہ خدا نے آگ کو گلزار کیا تھا۔ یہ ظلم ہوئے ہیں ائمہ پر۔ آپ پہ پھر جب سختیاں شروع ہوئیں تو بہت شدت ہے۔ یہ مصائب ہیں ائمہ طاہرین کے، باوجود اس کے خود پاک پیغمبر پہ کتنے مصائب آئے ہیں، لیکن کبھی پاک پیغمبر نے بد دعا نہیں دی ہے، کسی کو نہیں دی۔ یہی جملہ کہتے رہے، اللہم اہد قومی انہم لا یعلمون، خدا بندہ ان کو ہدایت فرما۔ خوب حضرت نوح جیسی ہستی جو ہے وہ بد دعا کرتی ہے۔ نبیوں نے عذاب کے لیے، یونس نے، صلوات پڑھی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ نبیوں نے بد دعا دی اپنی امتوں کو، گستاخی کرتے ہیں، بد دعا دی۔ یونس نے بد دعا دی، حضرت نوح نے بد دعا دی، باقیوں نے عذاب نازل ہوئے امتوں کے اوپر۔ لیکن یہ ہستی خداوند عظیم نے یہ کیسا کامل وجود اس کائنات میں بھیجا کہ فرماتا ہے کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، یہ خدا کا احسان ہے مؤمنین آپ پر جو میں نے اس رسول کو دنیا میں بھیجا ہے۔ خدا اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔ یہ اور اس کائنات میں یہ واحد ہستی ہے، خود ارشاد فرمایا کہ ان اللہ ادبنی واحسن تادیبی، کہ خدا نے خود میری تربیت کی ہے اور بہترین تربیت کی ہے۔ تبھی تو خدا کہہ رہا ہے انک لعلی خلق عظیم، میرے نبی تو خلق عظیم رکھتا ہے، یعنی جیسا میں چاہتا تھا نا تو بالکل ویسا ہے۔ کوئی بندہ کیسے ایسا ہو سکتا ہے کہ خدا مطمئن ہو جائے کہ یہ بندہ بالکل ویسا ہے جیسے میں چاہتا ہوں؟ وہ عظمت کے لحاظ سے، بلندی درجات کے لحاظ سے کتنا مقرب ہونا چاہیے بارگاہ خدا میں کہ خداوند عظیم یہ جملہ ارشاد فرمائے اور پھر فرمائے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، سورہ انبیاء میں 107 نمبر آیت۔
اے نبی ہم نے آپ کو اس کائنات کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا. یہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج. ایک تو سب سے پہلے نور مبارک پیغمبر خدا نے خلق کیا. جابر ابن عبداللہ نے سوال کیا کہ سب سے پہلی مخلوق یا رسول اللہ؟ فرمایا اول ما خلق اللہ نور نبی کا یا جابر. سب سے پہلے خداوند عظیم نے تیرے نبی کے نور کو خلق کیا ہے. یہ اس مقام نورانیت میں خداوند عظیم نے سارے کمالات پاک پیغمبر کو عطا کر دیے تھے. اس دنیا میں جب آتے ہیں تو سارے کمالات کے ساتھ آتے ہیں. دنیا میں آ رہے ہیں خداوند عظیم اہتمام کر رہا ہے. جب دنیا سے جا رہے تھے خداوند عظیم اہتمام کر رہا ہے. کتنا اہتمام کیا کہ شیطان جو ہے اس کے لیے آسمانوں کے راستے بند ہو گئے. ابلیس پریشان ہوا کہ چوتھے آسمان تک تو میں جایا کرتا تھا، لیکن آج سب، یہ شب جمعہ تھی اور فجر کا وقت تھا، اس رات کو شیطانوں کے لیے آسمان کے دروازے خدا نے بند کر دیے. ابلیس پریشان ہوا، سارے شیطانوں کو جمع کر لیا، جاؤ پتہ کرو دنیا میں کیا ہوا ہے. میرے لیے آسمانوں کے راستے بند ہو گئے ہیں. عیسیٰ جب دنیا میں آئے تھے خداوند عظیم نے 3 آسمانوں کے راستے بند کیے تھے، لیکن آج سارے راستے بند ہو گئے. جاؤ پتہ کرو. ابلیس کے چیلے آئے دنیا میں چکر لگا کر کے، کہا میں نہیں پتہ چلا. کہا کہ اس کا پتہ کسی اور کو نہیں چل سکتا سوائے میرے. پرواز کیا، جب حرم کی حدود کے پاس پہنچا دیکھا کہ سارے فرشتے زمین پر اترے ہوئے ہیں اور حرم کی حدود کو گھیرے میں لیے ہوئے ہیں. جو اترا، پرواز کرتا ہوا داخل ہونا چاہتا ہے، ملائکہ نے داخل نہیں ہونا. چڑیا کی شکل میں پرواز کرتے ہوئے اندر جانا چاہتا ہے، جبرائیل نے پکڑ لیا. کہا لائن کہاں جا رہے ہو؟ کہا بتاؤ، اندر نہیں جانے دیتے ہو تو یہ تو بتاؤ یہ ہوا کیا ہے کہ سارے فرشتے زمین پر نازل ہو گئے، حرم کی سرزمین کو گھیرے میں لیا ہوا ہے. کہا تجھے پتہ نہیں ہے آج حبیب خدا محمد مصطفیٰ دنیا میں تشریف لا رہے ہیں. خدا نے یہ تو یا علی یا علی یا اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. خوب اگر عام نبیوں کی طرح تھے تو کیوں خدا اہتمام کر رہا ہے؟ باقی کسی نبی کے لیے خدا نے ایسا اہتمام نہیں کیا. حضرت عبد المطلب کہتے ہیں میں طواف کر رہا تھا کعبہ کا، ایک مرتبہ سارے بت گر گئے منہ کے بل. یہ فجر کا وقت ہے. کہتا ہے سارے بت حضرت عبد المطلب کہتے ہیں کہ منہ کے بل گر گئے. ایک نور میں نے حجرہ آمنہ سے دیکھا، دوڑا میں حجرہ آمنہ کی طرف. جب پہنچا تو دیکھا ایک سفید بادل نے سایہ کیا ہوا ہے حجرہ سیدہ پہ. داخل ہوا، بی بی آمنہ پہ نظر پڑی، کہا کہ اینہ نور جبینک. آمنہ وہ جو پیشانی میں نور تھا وہ کہاں ہے؟ کہا وہ تشریف لا چکے ہیں دنیا میں. پوچھا کہاں پر ہیں؟ کہا ہم جو حجرے میں. جب اندر جانے لگے تو اندر سے ایک نورانی ہستی باہر آئی. کہا کہ اے عبد المطلب ابھی آپ نہیں جا سکتے، ابھی ملائکہ زیارت پیغمبر کر رہے ہیں. خدا اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. اس رات کے لیے جتنے بت تھے سب کے سب گر گئے تھے. جتنا باطل تھا سب کا سب خاموش ہو گیا تھا. جادوگروں کا جادو ختم ہو گیا، کاہنوں کا علم ختم ہو گیا. دریاچہ صحابہ جس کی 1000 سال سے عبادت ہو رہی تھی خشک ہو گیا. آتش کا دیر روم جو 1000 سال سے روشن تھا اور اس کی عبادت ہو رہی تھی وہ بجھ گیا، اور بادشاہوں کے محلوں کے کنگرے گر گئے. یہ کس لیے ہوا؟ چونکہ وہ ہستی جو حق کی نام لیوا ہے اور حق کو بلند کرنے والی ہے وہ دنیا میں تشریف لا رہی ہے. ایک باطل اس دن ختم ہوا تھا جب آپ تشریف لائے تھے، اور دوسرا باطل اس دن ختم ہوگا جب آپ کا بیٹا دنیا کو اپنے نور سے منور فرمائے گا، ظہور کے ذریعے سے. اللہ اکبر یا رسول اللہ، یا علی یا علی، زندہ باد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. خداوند عظیم نے باقی انبیاء کا بھی ذکر کیا ہے قرآن کریم میں، اور آپ کا ذکر مبارک بھی ہوا ہے قرآن کریم میں. اور خدا صادق ترین ہے. باقی نبیوں کے لیے خداوند عظیم نے جس کسی نے بھی گستاخی کی نا نبی کی شان میں، خدا نے نبی کو حکم دیا کہ انہیں جواب دو.
حضرت موسیٰ کو کہا، حضرت نوح کو کہا گیا صفی ہے. خدا نے کہا کہ یا نوح انہیں کہو یا قوم لیس بی صفاحت، میں صفی نہیں ہوں. باقی نبیوں کو کسی کو ساحر یا مجنون کہا گیا. خدا نے خود نبی کو حکم دیا کہ ان کو جواب دو، کہو کہ میں ایسا نہیں ہوں جیسا تم کہہ رہے ہو. یہ کائنات کی واحد ہستی ہے کہ اس کی گستاخی جب مشرک کرتے ہیں تو خدا کہتا ہے کہ میرے نبی تو جواب نہ دینا، میں جو موجود ہوں انہیں جواب دینے کے لیے چھوڑا. آپ جوابات اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ. آپ جوابات سنیے جو خداوند عظیم نے دیے ہیں، سب کو دیے. اگر کوئی مشرک گستاخی کرتا ہے اس کو جواب دیا. ابو لہب نے گستاخی کی، اس کو جواب دی. مغیرہ نے کسی نے ابتر کہہ دیا، خداوند عظیم نے سورہ قلم میں 9 لقب اس کے لیے ذکر کیے. ولا تو تھے کل حلاف مہین، یہ پست بھی ہے، یہ بد نسل بھی ہے، ذلیل بھی ہے جو تجھے ایسا کہہ رہا ہے میرے نبی. 9 الفاظ کے ساتھ خداوند عظیم نے اس کا ذکر کیا ہے. ابو لہب نے پاک پیغمبر کے لیے یہی لفظ بولے تھے جو خدا نے جواب میں ارشاد فرمایا ہے. خدا نے ارشاد فرمایا تبت یدا ابی لہب و تب، ابو لہب تیرے ہاتھ ٹوٹے تو ہلاک ہو. میرے نبی کو ایسا کیوں کہتا ہے؟ یہ مشرکین کو بڑے سخت جواب خداوند عظیم نے. نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون. جنہوں نے پاک پیغمبر کو یہ لفظ بولا، خدا جواب میں کہتا ہے کہ نہیں، آپ نے رب کی نعمت کے صدقے آپ ایسے نہیں ہیں جیسے یہ کہہ رہے ہیں. مومنین کو، حتیٰ منافقین بھی اگر ایک بات آ کر کے پیغمبر کے حوالے سے کہتے ہیں خدا جواب دیتا ہے، پیغمبر نہیں جواب دیتے ہیں. منافقین آ کر کے بات کرتے ہیں، ادھر سے کسی نے آ کر کے فلاں کے بارے میں کہا، آپ سن لیتے تھے، سار ہلا رہے ہیں، ٹھیک ہے ٹھیک ہے. ادھر سے دوسرے نے آ کر کے اسی کے خلاف بات کر دی، حضرت اس کو بھی سن رہے، رد نہیں کرتے. منافقین نے کہا کہ انہ اذن، یہ تو کان ہے بھائی، کان کا کام ہوتا ہے نا سننا. کسی کو جواب نہیں دیتے، رد نہیں کرتے ہیں، سب کی سنتے ہیں. خداوند عظیم نے ارشاد فرمایا کہ کل اذن خیر لکم، آپ کو کہتے ہیں کہ کان ہو، آپ انہیں کہیے نا کہ اذن خیر لکم، اگر میں کان ہوں تو تمہارے لیے اس میں بہتری اور بھلائی ہے. خدا منافق، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، یا علی، زندہ باد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ. لہذا اگر کوئی منافق بات کرتا ہے خدا جواب دے رہا ہے. حتیٰ مومنین کو خداوند عظیم آداب سکھا رہا ہے. میرے نبی کے پاس بیٹھنے کے ادب کیا ہے، میرے نبی کے ساتھ بولنے کے ادب کیا ہے. وہ بولنے کے لیے عرب آتے تھے، باہر سے دیہاتوں سے آ جاتے تھے، دروازے پہ کھڑے ہو کر کے نام مقدس بلند آواز سے لے رہے ہیں. خدا نے منع کر دیا، میرے نبی کا نام ایسے نہیں لینا ہے. یا ایھا الذین آمنوا، سورہ حجرات میں، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. او مومنین، میرے نبی کی آواز پر تمہاری آواز بلند نہیں ہونی چاہیے. او مومنین، میرے نبی کو اس طرح نہ بلانا جیسے ایک دوسرے کو بلاتے ہو، تمہارے عمل باطل ہو جائیں گے، تمہیں پتہ ہی نہیں چلے گا. نبی کا ادب خیال کرنا. ادب کیا ہے نبی کا؟ نام اگر لینا ہے تو 7 درود پڑھنا پڑے گا. خدا کہتا ہے اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج. اور یہ چیز تو عربوں کی عادت میں داخل نہیں تھی، لہٰذا صاحب نے آ کر کے پوچھا تو پھر کیا کہیں، نام تو خدا نے منع کر دیا. فرمایا کہ آپ یا رسول اللہ کہہ دیا کرو، بس یہی ہے. یہ دیکھیے نا، یہ نام مقدس پاک پیغمبر کا ہے. خداوند عزیز، اس نام میں بہت زیادہ خاص تاثیر ہے کہ پاک پیغمبر کے لیے خدا نے منع کر دیا کہ خالی نام نہ لینا. اور حضرت کا بھی یہ نام مقدس ہے، یہ ویسے ہی حرام ہے لینا. نہیں لے سکتے نام مقدس جو ہم نام پیغمبر امام زمانہ روحی لہ الفدا کے لیے. باقی القاب ذکر کرو لیکن نام لینا حرام ہے. ہم نے جو روایات دیکھی ہیں اس کے مطابق یوں نہیں ہے. بعض نے کہا ہے کہ تقیہ کے دور میں نام نہیں لے سکتے تھے، بعض نے ایسی باتیں کہی ہیں، لیکن نہیں، ہم نے روایات کو دیکھا ہے بطور مطلق حرام ہے نام لینا غیبت میں حضرت کا القاب کے ذریعے سے. لہٰذا یہ خصوصیات ہیں خداوند عظیم نے اس نام مقدس میں قرار دی ہے. وہ کہتا ہے نا کہ انا المحمود وانت محمد، میں محمود ہوں اور تو محمد ہے.
محمود کا معنی ہے جس کی تعریف کی جاتی ہے، محمد یعنی جس کی بہت زیادہ تعریف کی جاتی ہے۔ خدا اپنے لیے کہتا ہے میں محمود ہوں، اور اس ہستی کے لیے کہتا ہے کہ آپ محمد ہیں۔ یعنی تعریف ہم تو ہوتے تو ہم برعکس کہہ دیتے نا کہ سب سے زیادہ تعریف تو خدا ہے، وہ خالق ہے۔ خدا نے ایسا قرار دیا کہ میں محمود ہوں، یہ ہستی محمد ہے۔ صلوات بر محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔ لہذا ابو ہارون مکفوف نے جب آپ کے سامنے امام صادق علیہ السلام کے سامنے نام لیا تھا نا، یہ آیا چند دن کے غیر حاضری کے بعد، تو حضرت نے پوچھا کہ ابو ہارون آئے نہیں تھے کچھ دن؟ عرض کیا ابن رسول اللہ خدا نے مجھے بیٹا دیا ہے، مصروف رہا اس لیے نہیں آیا۔ فرمایا نام کیا رکھا ہے؟ اس نے کہا میں نے نام محمد رکھا ہے۔ 3 مرتبہ کہا محمد محمد، ہر مرتبہ اتنا جھکے امام کے قریب تھا پیشانی زمین پر لگ جائے۔ فرمایا محمد محمد محمد، اس نام مقدس پہ میں قربان، میرے ماں باپ قربان، تمام اہل زمین قربان۔ جس گھر میں یہ نام ہوتا ہے اس پہ خدا کی رحمتیں صبح و شام نازل ہوتی ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج۔ خدا کو کتنا پسند ہوگا یہ نام مقدس کہ اس نے درود کو عبادت قرار دیا، اور بہت بڑی عبادت قرار دیا۔ مومنین کو حکم دیا ہے کہ درود پڑھو، کثرت سے درود پاک پیغمبر پر جتنا پڑھ سکتے ہو مومنین پڑھو۔ یہ ایسی عبادت ہے جو خدا نے آسان ترین کر دی ہے۔ باقی سب عبادتیں شرائط رکھتی ہے، وضو ہے، طہارت ہے، قبلہ رخ ہونا ہے، سب عبادتوں میں شرائط موجود ہیں، لیکن اس عبادت میں کوئی شرط نہیں ہے۔ یہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ، آپ کو پتہ نہیں ہے کتنی بڑی رحمتیں ہیں خدا کی جو نازل ہوتی ہیں جب آپ درود پڑھتے ہیں اس کے حبیب پر۔ اس کا معنی بھی میں نے ادھر ہی ایک مجلس میں سابقاً بیان کیا ہے کہ اس کا مطلب قطعاً یہ نہیں ہے کہ ہم درود پڑھتے ہیں تو خدا بند عظیم مزید رحمتیں پیغمبر اور آل پیغمبر پہ نازل کرتا ہے۔ نہیں، ہم درود پڑھتے ہیں تو اس کے ذریعے سے ہمیں قربت خدا حاصل ہوتی ہے، ہمیں مقام و مرتبہ بارگاہ خدا میں حاصل ہوتا ہے کہ یہ کتنا اچھا بندہ ہے جو میرے نبی اور آل نبی کا ذکر کر رہا ہے۔ لہذا اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔ آج کل ایک رسم نکلتی جا رہی ہے کہ آل کو بیچ میں سے ہٹا دو، درود پڑھو پیغمبر پر لیکن آل کو ہٹا دو بیچ میں۔ اور خدا کے بندو، آل کا ہی تو بیان کیا پاک پیغمبر نے۔ صحیح بخاری میں جا پاک پیغمبر سے پوچھا کیا حدیث ہے صحیح بخاری میں اسی آیت کے حوالے سے کہ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اسی آیت سے پوچھا اصحاب نے آ کر کہ یا رسول اللہ کیف نصلی علیک، ہم آپ پر کیسے درود بھیجیں؟ پیغمبر نے فرمایا یہ کہو اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و آل ابراہیم وبارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و آل ابراہیم۔ اور پیغمبر تمہیں تعلیم دے رہے ہیں کہ بغیر آل کے کبھی پیغمبر پر درود نہ بھیجنا، بارگاہ خدا میں وہ قبول ہی نہیں ہے درود جس میں آل کا ذکر نہ ہو جائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وجل۔ زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ جو اہل بیت سے رنجش کی بھول کرتا ہے، ماشاءاللہ، جو اہل بیت سے رنجش کی بھول کرتا ہے، کرے وہ لاکھ عمل سب فضول کرتا ہے۔ واہ واہ، جو اہل بیت محمد پہ بھیجتے ہیں درود، ماشاءاللہ، خدا انہی کی عبادت کو قبول کرتا ہے۔ واہ واہ، ماشاءاللہ، یا علی یا علی، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل۔ یہ سب کہا ہے علماء اہل سنت کے کہتے ہیں۔ شافعی کا مشہور قول ہے یہ کہ یا اہل بیت محمد من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ، کہ جو اہل بیت پر درود نہیں بھیجتا اس کی نماز قبول نہیں ہے بارگاہ خدا میں۔ وہ نماز نہیں بنتی ہے جب تک آل کا ذکر نہ کیا جائے، اس میں درود بر آل نہ بھیجا جائے۔ یہ قربت کا ذریعہ ہے آپ کے لیے۔ آل پیغمبر کو پیغمبر سے جدا کس لیے کیا جاتا ہے؟ اگر آپ باقیوں کو سب کو آل میں شامل کرتے ہیں تو پھر کیوں آپ آل کو پیغمبر سے جدا کر رہے ہیں؟
لہٰذا یہ شرف ہے انسانیت کا. زمخشری نے کشاف میں کہا ہے کہ یہ جو درود نماز میں قرار دیا گیا نا آل پر، یہ منصب عظیم للآل، یہ آل کے لیے ایک عظیم منصب قرار دیا ہے خداوند عظیم نے. یعنی عظیم منزلت ہے آل پیغمبر کی کہ آپ کی نمازیں تب تک نماز نہیں بنتی ہیں، عبادت خدا نہیں بنتی ہے جب تک آل پیغمبر پر درود نہ بھیجا جائے. ایک یہودی آتا ہے پاک پیغمبر کو دیکھ رہا ہے غور سے. آپ نے پوچھا کیوں دیکھ رہے ہو غور سے؟ اس نے کہا میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کو کیا فضیلت حاصل ہے موسیٰ کے اوپر. موسیٰ وہ ہے جس سے خدا کلام کرتا تھا. موسیٰ جب چلتا تھا تو بادل اس کے سائے رکھتا تھا سر پہ. عیسیٰ جو ہے مردوں کو زندہ کرتا تھا. آپ کو کیا فضیلت حاصل ہے ان انبیاء پر؟ فرمایا یہودی سنو، تزکیۃ المرء نفسہ قبیح، اپنی تعریف کرنا اچھی بات نہیں ہے، لیکن میں تمہیں بتاتا ہوں کہ میرا اور نبیوں کا فرق کیا ہے. جب آدم نے ترک اولا کیا تھا نا، جب تک خدا کو میرا اور میری آل کا واسطہ نہ دیا خدا نے آدم کو معاف نہیں کیا تھا. جب کشتی نوح بھنور میں پھنسی تھی، جب تک خدا کو میرا اور میری آل کا واسطہ نہ دیا کشتی نوح کو نجات نہ ملی. ابراہیم کو جب آگ میں پھینکا جا رہا تھا، جب تک خدا کو میرا اور میری آل کا واسطہ نہ دیا آگ گلزار نہ ہوئی. اور یہودی سنو، اگر آج موسیٰ آ جاتا ہے اور میری نبوت کا اقرار نہیں کرتا ہے تو کلیم ہونا ذرہ برابر بھی موسیٰ کو فائدہ نہیں دے سکتا ہے. اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، یا علی، اللہم صلی علی محمد و آل زندہ باد. تھوڑا ٹائم کم ہے، میں چاہتا ہوں کہ یہ بات مکمل ہو جائے تھوڑی سی اس حوالے سے. پاک پیغمبر، خداوند عظیم احترام کرتا ہے پیغمبر اکرم کا. یہ قرآن شاہد ہے، یعنی یہ وہ ہستی ہے جس کا احترام خود خدا کرتا ہے. لہذا وہ کہتا ہے مومنین میں آپ سے بھی یہی چاہتا ہوں کہ میرے نبی کا احترام کرنا، چونکہ میں خود خدا ہو کر کے ان کا احترام کرتا ہوں. آپ دیکھیے احترام پیغمبر قرآن کریم میں کہ خدا نے سارے نبیوں کو نام لے کر کے پکارا ہے قرآن میں. یا آدم، یا نوح، یا ابراہیم، یا موسیٰ، یا شعیب، یا ہود، سب کو خدا نے نام لے کر کے پکارا ہے. پورے قرآن میں کہیں پہ خداوند عظیم نے پیغمبر کو نام لے کر کے نہیں پکارا ہے. جب بھی پکارا ہے اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل، جب بھی پکارا ہے لقب کے ذریعے سے پکارا ہے. طٰہٰ طیب و طاہر ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، ہم نے یہ قرآن آپ پہ اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں. وہ حضرت نوح 950 سال تبلیغ کرتے. پیغمبر اکرم نے کتنے سال، 13 سال مکہ میں کہی، 950 سال تبلیغ. حالت کیا ہوتی تھی؟ پتھر اتنے مارتے تھے لوگ کہ پتھروں میں چھپ جاتے تھے نوح. جبرائیل کو خدا بھیجتا تھا جاؤ نوح کو پتھروں سے نکالو، جسم پہ پروں کو مس کرو، ٹھیک ہو جائے گا. صبح خدا کہتا ہاں بھائی نوح کرو تبلیغ کرو. پھر 950 سال تبلیغ کی، 80 بندہ مسلمان کر سکے. یہ 13 سال تبلیغ ہے. خدا کہتا ہے ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، ہم نے یہ قرآن آپ اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ مشقت میں پڑھیں. پنجوں کے بال کھڑے ہو کر کے عبادت کرتے تھے نا رات کو، یہ پنڈلیاں سوج جاتی تھی. کس لیے؟ تاکہ یہ جو وظیفہ ہے نا خدا نے کہا سنلقی علیک قولا ثقیلا، یہ بہت بھاری بوجھ ہے جو ہم آپ پہ ڈالنے والے ہیں. پنجوں کے بال کھڑے ہو کر کے رات کو عبادت کرتے ہیں. خدا نے کہا نہیں میں نہیں برداشت کر سکتا، آپ کے پاؤں کو ورم ہو جاتا ہے، آپ مشقت میں پڑ گئے ہیں نا، میں یہ برداشت نہیں کر سکتا. میں نے یہ قرآن اس لیے تھوڑی نازل کیا کہ آپ مشقت میں پڑھیں. عبادت کے حوالے سے خدا نے منع کر دیا. نہیں ساری رات کیوں؟ پاک پیغمبر ساری رات عبادت کر رہے ہیں کھڑے ہو کر کے. خدا نے فرمایا نا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ وانقص منہ قلیلا، اے چادر اوڑھنے والے، ابا لینے والے، یہ عبادت کرو لیکن ساری رات کیا ضرورت ہے کرنے کی؟ آدھی رات تھوڑا کم تھوڑا زیادہ اتنی کیا کرو. زیادہ یہ واحد ہستی ہے کائنات کی جس کی عبادت پہ خدا کہہ رہا ہے کہ یہ کافی عبادت نہ کرو، کم عبادت کیا کرو. سارے نبیوں کو کہا عبادت کرو میری، اس ہستی کو کہا کم عبادت کیا کرو. آپ پہ تکلیف نہیں ہونی چاہیے.
کہا کہ کبھی نام لے کر کے نہیں، لقب کے ذریعے سے پکارا ہے۔ اور حضرت نوح، انبیاء کی زحمتیں اپنی جگہ پہ، سب خدا کی راہ میں سب نے زحمتیں کی، لیکن دیکھیے تو صحیح کہ حضرت نوح 950 سال تبلیغ کرتے ہیں اور صرف 80 افراد مسلمان ہوتے ہیں۔ حضرت یونس موصل میں، نینوا میں، یہاں پہ تبلیغ کرتے تھے، صرف 2 بندے، 33 سال تبلیغ کی یونس نے، صرف 2، اور ایک ان کا اپنا خانوادے کا بندہ تھا اور ایک دوسرا تھا جو چرواہا تھا۔ یہ 2 بندے تھے جو اسلام لائے تھے۔ اب آپ دیکھیں نا، یہ 13 سال کی تبلیغ، میں چونکہ مکے کی تبلیغ کوئی تبلیغ کہہ رہا ہوں، مدینہ میں تو سب مسلمان ہی تھے، وہاں پہ کوئی کافر نہیں تھا، لہٰذا یعنی جو اکثریت تھی وہ تھے، باقی یہودی تو تھے وہاں پر موجود۔ تو یہاں پر جو 13 سال کی تبلیغ کرتے ہیں نا پاک پیغمبر، تو خدا فرماتا ہے کہ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا۔ میرے نبی، یہ تیری ہی زحمات ہے، یہ میں جملہ کہہ رہا ہوں، یہ تیری ہی زحمات ہے میرے نبی، کہ لوگ فوج در فوج دین خدا میں داخل ہو رہے۔ مقصد پورا ہو گیا، آپ کی زندگی ختم ہونے والی ہے، مقصد پورا ہو گیا، مقصد حاصل ہو گیا۔ خدا کہتا فسبح بحمد، اب آپ تسبیح و تقدیس کریے خدا کی۔ یہ ہے پاک پیغمبر کہ خدا اس طرح قرار دے رہا ہے۔ باقی نبیوں کی تبلیغ کا کیا اثر ہوا اور نبی پاک کی تبلیغ کا کیا اثر ہوا؟ یہ واحد ہستی ہے جسے خداوند عظیم نے خود بلایا تھا معراج کے لیے کہ آ جاؤ، لے کر کے آؤ میرے نبی کو۔ حضرت ابراہیم عرض کرتے ہیں رب ارنی کیف تحیی الموت، خدایا میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ تو مردوں کو کیسا زندہ کرتا ہے، خوب خواہش کی نشانی کو دیکھنے کی۔ خدا نے کہا ولم تؤمن، کیا تم ایمان نہیں لائے ہو؟ عرض کیا کہ ایمان تو ہے بار الہ، ذرا دل مطمئن ہو جائے گا۔ یہ ہستی ہے۔ خدا فرماتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا۔ میں پاک و منزہ ہوں جس نے اپنے بندے کو راتوں رات سیر کرائی ہے، مسجد حرام سے لے کر کے مسجد اقصی تک، جہاں پہ ہم نے اپنی رحمتیں بکھیر دی ہیں۔ یہ نہیں مسجد اقصی جو بیت المقدس، یہ مراد نہیں ہے، وہ عرش کے اوپر ہے، خداوند عظیم اس کو کہہ رہا ہے۔ وہاں پہ ہم نے اس کے اطراف میں رحمتیں بکھیر دی ہیں۔ کیوں؟ یہ کیوں سفر کروایا ہے؟ لنریہ من آیاتنا، ہم اپنی آیات دکھانا چاہتے ہیں اپنے نبی کو۔ یہاں خدا کہہ رہا ہے کہ ہم اپنی آیات دکھانا چاہتے تھے اپنے نبی کو، اس لیے بلا بھیجا ہے نبی کو۔ اور براق لے کر کے آئے، جبرائیل، میکائیل، اسرافیل تینوں آئے۔ پیغمبر تو سوئے ہوئے تھے، آ کر کے اٹھایا جبرائیل نے، یا رسول اللہ اٹھیے نا، خدا بلا رہا ہے آپ کو۔ سواری لائے ہیں، جبرائیل لگام پکڑنے والا ہے، میکائیل نے جو ہے وہ رکابیں پکڑی ہیں، پاک پیغمبر کو سوار کیا ہے۔ جب سوار ہو گئے، اسرافیل نے آگے بڑھ کے لباس ٹھیک کیا ہے پاک پیغمبر کا۔ پہنچے نا بیت المقدس میں، وہاں پر استقبال کے لیے خداوند عظیم نے حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، عیسیٰ، ان نبیوں کو وہاں پر استقبال کروایا پاک پیغمبر کا۔ ایک ایک قدم یہ سفر معراج جو ہے، اس پہ باقاعدہ مجالس ہونی چاہیے تاکہ پتہ چل سکے کہ اس سفر میں خداوند عظیم نے کیا کیا دکھایا ہے پاک پیغمبر کو۔ تشریف لے گئے پاک پیغمبر، چوتھے آسمان کے اوپر سارے نبی استقبال کے لیے اکٹھے ہوئے تھے۔ سورہ زخرف میں خدا ارشاد فرماتا ہے وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا، اور جو میرے رسولنا، ہم نے جو آپ سے پہلے رسول بھیجے ہیں نا میرے نبی، ان سے ذرا سوال تو کرو۔ یہ پوچھا گیا کہ یہ کب سوال کی بات کی ہے خداوند عظیم نے؟ سالبی تفسیر الکشف البیان میں تفصیل سے ذکر کرتا ہے کہ یہی شب معراج جب سارے نبی استقبال پیغمبر کے لیے موجود تھے، تو جبرائیل نے آ کر کے کہا کہ یا رسول اللہ یہ سارے نبی موجود ہیں، آپ ان سے سوال تو کریے۔ نبی پاک نے بلند آواز سے کہا کہ او نبیو بِأَيِّ شَيْءٍ بُعِثْتُمْ، مجھے بتاؤ خدا نے تمہیں کس شرط پہ نبوت و رسالت عطا کی ہے؟ سب نے یک زباں ہو کر کے کہا بے شہادت اللہ الہ الا اللہ وانک رسول اللہ وان علی ولی اللہ۔ یا علی یا علی یا رسول اللہ یا علی یا علی، زندہ باد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج۔ ایک ایک آسمان پہ ملاقاتیں ہوتی رہی،
پہنچے وہاں پر سدرۃ المنتہا سے تھوڑا سا آگے جبرائیل رک گئے، کہا کہ یا رسول اللہ آپ تشریف لے جائیے۔ کہا جبرائیل اس جیسی جگہ پہ کیوں ساتھ چھوڑ رہے ہو؟ عرض کیا یا رسول اللہ دونہ کا مقام لم یتا ہو قبل کا ملک مقرب ولا نبی مرسل۔ یا رسول اللہ یہ جو آگے جگہ ہے نا آپ کے، یہاں پر کسی کے قدم نہیں پڑے آپ سے پہلے، نہ کسی ملک مقرب کے نہ نبی مرسل کے، آپ پہلی ہستی ہیں۔ پاک پیغمبر آگے بڑھتے ہیں، ایک نور کی نہر ہے، نورانی موجوں نے قدموں کو لپٹا پاک پیغمبر کی، خدا کی طرف سے آواز آ رہی ہے ادنو منی ادنو منی ادنو منی۔ قرآن کہتا ہے فکانہ کعبہ قوسین او ادنا، یہ ہے کعبہ قوسین، ایک دائرہ، دو کمانوں کو آپس میں ملا دیں ایک دائرہ بن جاتا ہے۔ خدا کہتا ہے کہ نبی کتنے قریب تھے، کعبہ قوسین کہہ لیں یا اس سے بھی اور قریب تر کہہ لیں، یہ خدا فرما رہا ہے۔ وہاں پر خداوند عظیم کی بہت سی گفتگو ہوئی پاک پیغمبر کے ساتھ، جو میں مجالس میں کچھ باتیں بیان بھی کرتا رہتا ہوں۔ خدا نے سب سے پہلے کہا کہ یا احمد اسبغ الوضو من سعد وصلی رکعتین، احمد یہ چشمہ سعد ہے، یہاں سے وضو کرو نا اور 2 رکعت نماز پڑھ کے تو مجھے دکھاؤ یہاں والا۔ عجیب ہے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ ایک اور بات جو میں اکثر مجالس میں بھی پڑھتا رہتا ہوں، اس کو بھی ذکر کر دیتا ہوں، آپ کا ایمان تازہ ہو جائے۔ خدا نے سوال کیا من تحب ممن معک، یہ بتاؤ جو زمین میں آپ کے ساتھ ہیں ان میں سے سب سے زیادہ محبت کس سے کرتے ہو؟ پیغمبر نے فرمایا احب من تحب، بار الہ میں اس سے محبت کرتا ہوں جس سے تو محبت کرتا ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی یا اہل، زندہ باد۔ احب من تحب، خداوندہ میں اس سے محبت کرتا ہوں جس سے تو محبت کرتا ہے۔ خدا نے فرمایا احب علیٰ انی احبہ و احب کل ما یحبہ و احب کل ما یحب ما یحبہ۔ علی سے محبت کرنا اس لیے کہ میں بھی علی سے محبت کرتا ہوں، اور ان سے محبت کرتا ہوں جو علی سے محبت کرتے ہیں، اور ہر اس سے محبت کرتا ہوں جو علی کے چاہنے والوں سے محبت کرتے ہیں۔ خدا فرمایا یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل۔ زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، یا علی یا علی۔ آخری بات جو خدا نے کہی واپسی کے لیے، امز یا ابو القاسم ہادیاً مہدیاً، اے ابو القاسم تشریف لے جائیے، آپ ہادی بھی ہیں مہدی بھی ہیں۔ خدا نے وہاں پر پیغمبر کو کہا کہ آپ ہادی بھی ہیں مہدی بھی ہیں۔ زمین پر پیغمبر سے کہا گیا الا تستخلف، یا رسول اللہ کسی کو اپنا خلیفہ نہیں بنائیں گے، فلاں کو بنائیں فلاں کو بنائیں۔ فرمایا اس میں یہ صفت ہے، اس میں یہ صفت ہے۔ کہا گیا الا تستخلف علی، یا رسول اللہ علی کو اپنا خلیفہ بنائیے، علی کو ولی و امیر بنائیے۔ فرمایا اگر تم علی کو ولی مان لو، مسند احمد حنبل میں ہے، اگر تم علی کو ولی مان لو، ان تستخلفوا علیا ولا اراکم فاعلین، میں نہیں سمجھتا کہ تم ایسا کرو گے، لیکن اگر علی کو اپنا ولی مان لو گے تجدوہ ہادیا مہدیا، علی کو ہادی بھی پاؤ گے مہدی بھی پاؤ گے، علی تمہیں صراط مستقیم پر لے کر کے جانے والا ہے۔ یا علی یا علی، لہذا امز یا ابو القاسم ہادیا مہدیا، تشریف لے جائیے۔ اے ابو القاسم آپ ہادی بھی ہیں مہدی بھی ہیں۔ واپس آئے، جبرائیل منتظر تھا، کہا کہ یا رسول اللہ خدا سے کیا بات ہے؟ آپ نے بتایا کہ آخر میں خدا نے یہ فرمایا امز یا ابو القاسم۔ جبرائیل نے کہا کہ یا رسول اللہ خدا نے آپ کو ابو القاسم کیوں کہا، پوچھا نہیں ہے خدا سے؟ کہا نہیں جبرائیل، مجھ میں تو یہ جرأت نہیں تھی کہ میں خدا سے پوچھتا، یہ گفتگو ہی خدا نے ارشاد فرمایا۔ میں نے آپ کو ابو القاسم اس لیے کہا لِأَنَّكَ تَقْسِمُ رَحْمَتِي بَيْنَ خَلْقِي، اس لیے کہ میری رحمت کو میری مخلوق میں آپ تقسیم کرنے والے ہیں میرے نبی۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ،
خداوند اس رحمت العالمین کا واسطہ ہے، اس جم پہ اپنی رحمت برکت نازل فرما، اس گھر پہ اپنی رحمت برکت نازل فرما۔ ہم پاک پیغمبر اور صادق آل محمد کی عظمتوں کا واسطہ اور ان ایام کی عیدی خدایا تو اسے طلب کرتے ہیں، حاضرین کے گناہوں کو معاف فرما، جو بے رزق ان کو رزق کثیر عطا فرما، جو بے اولاد ان کو اولاد نرین عطا فرما۔ جناب برادر علی رضا جعفری بارے ان کے گھر پہ اپنی خاص رحمت برکت نازل فرما، ان کو، ان کے بچوں کو، گھر والوں کو سلامتی، عافیت و طول عمر عطا فرما، ان کے رزق میں وسعت و برکت عطا فرما، ان کے مرحومین اور حاضرین کے مرحومین کو جوار معصومین میں جگہ عطا فرما۔ خداوندہ تجھے واسطہ ہے عظمت پیغمبر اور صادق آل محمد کا، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ان کے قلب مقدس کو ہم سے راضی و خوشنود فرما۔ یہ ذکر مقدس جیسے جاری و ساری عطا ظہور امام زمان جاری و ساری برقرار فرما، بے فضل کا و رحمت کا یا ارحم الراحمین۔ صلوات بر محمد و علیہ اللہم صلی علی محمد۔